هلال شعبان لرمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بڑی قیمتی گھڑیاں رکھی ہیں اور اس مہینوں کو بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل سمجھا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر کچھ عبادتیں تو وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. عام طور پر مسلمان جانتا ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، چنانچہ مسلمان روزے بھی رکھتا ہے. مسلمان جانتا ہے کہ اس مہینے کے اندر تراویح بھی ہے، تو بہت سے مسلمانوں کو تراویح کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن سے ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ رمضان المبارک کی بنیادی عبادات یہی ہیں، یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا. حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ثواب کی امید میں، ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور ایسی جو رمضان کی راتوں میں عبادات کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عبادتوں پر گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ دن میں روزہ رکھیں گے تب بھی گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہے، اور رات کو عبادات میں وقت لگائیں گے، تراویح میں وقت لگائیں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں وقت لگائیں گے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. لیکن بات اتنے ہی پر نہیں رہ جاتی ہے. صرف یہی دو عبادتیں اس مہینے کے اندر نہیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے علاوہ بھی دیگر عبادات ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے حصر کے ساتھ بتایا ہے، اللہ نے تاکید کر کے بتایا ہے، اللہ نے زور دے کر کے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ یہ چلا کھانا پینا، سونا جاگنا، تجارت کرنا، روزی کمانا، ملازمت کرنا، کھیتی کرنا، باغات کو دیکھنا، یہ سب ضروریات میں ہے، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے.
اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے تو اس کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہیں، اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، سجدے میں، رکوع میں، ذکر میں، تلاوت میں ہر وقت فرشتے لگے رہتے ہیں، کسی بھی وقت ان کو فرصت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس چیز سے غافل نہیں ہوتے ہیں، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ نے سنا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب اتارنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں خوریزیاں کرے گی، فساد پھیلائے گی، قتل غارت گری مچائے گی، لوٹ مار کرے گی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرے گی، ایسی مخلوقوں کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی بہترین انداز میں عبادت کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح میں لگے ہیں، آپ کی تقدیس میں لگے ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے؟ ایسی مخلوقوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ اگر مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ کی عبادت تھی تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کی جو عبادت ہے اور انسان کی جو عبادت ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، وہ مجبور ہیں اس کے اوپر، وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، جیسے ہم اور آپ مجبور ہیں سانس لینے پر۔ سانس لینا ہماری مجبوری ہے، نہیں لیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے، یہ ہمارے لیے مجبوری ہے۔ تو ایسی فرشتے جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مجبور کر دیے گئے ہیں، وہ چاہیں بھی اس کے خلاف کر جائیں نہیں کر سکتے، وہ چاہیں بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑ سکتے، اللہ نے ان کی فطرت میں یہ داخل کر دیا ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ضروریات سے خالی کر دیا ہے جن ضروریات کے ساتھ جو ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لہذا فرشتوں کو نہ تھکان ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی اس کو جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ان کو خواہشات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سمجھ لیجئے کہ موجودہ زمانے میں ایک مشین سمجھ لیجئے، روبوٹ سمجھ لیجئے، بس روبوٹ میں جان نہیں ہوتی، اس کے اندر فرشتوں میں جان ہوتی ہے۔ تو آپ اس مشین کو جس کام میں لگا دیں گے وہ لگی رہے گی، اس کو کوئی تھکان کا احساس نہیں ہوگا کہ میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، میرے یہاں درد ہو رہا ہے، مجھے اب بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے۔ تو فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب ان کے اندر مادہ ہی نہیں رکھا گیا اس کے خلاف کرنے کا تو ان کی عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اندھا ہے، اب اندھا آدمی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، وہ ناچ گانے کو نہیں دیکھتا، وہ ٹی وی نہیں دیکھتا، وہ فلمیں نہیں دیکھتا، وہ ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھتا، تو اس کا نہ دیکھنا کوئی کمال کی بات ہے؟ بھئی اس کے پاس جب آنکھیں ہی نہیں تو دیکھے گا کہاں سے؟ ایسے ہی کوئی بہرا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، وہ کہہ رہے میں گانا نہیں سنتا، میں گالیاں نہیں سنتا، میں غیبت نہیں سنتا، میں یہ نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا۔ بھئی جب تجھے سنائی نہیں دے کر دے رہا تو سنے گا کہاں سے؟ ایک آدمی گونگا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے میں اپنی زبان سے گالی نہیں بکتا، میں غیبت نہیں کرتا کسی کی، میں برے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ تو جب تمہارے اندر بولنے کی طاقت ہی نہیں تو نکالو گے کہاں سے؟ کمال کس کا ہے؟ کمال اس آدمی کا ہے کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، پھر بھی ناجائز چیز نہیں دیکھتا، پھر بھی ناجائز باتیں زبان سے نہیں نکالتا، پھر بھی ناجائز چیزیں کانوں سے نہیں سنتا، یہ اس کے کمال کی بات ہے۔
تو گناہوں سے دونوں بچ رہے ہیں. گناہ سے وہ نابینا بھی بچ رہا ہے, وہ گونگا بھی بچ رہا ہے, وہ اندھا بھی بچ رہا ہے, وہ بہرا بھی بچ رہا ہے, اور گناہ سے یہ آدمی بھی بچ رہا ہے جو ساری چیزوں کے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن دونوں کی بچنے میں فرق ہے. ایک کا بچنا کمال ہے, دوسرے کا بچنا مجبوری ہے. تو فرشتے اگرچہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جسمانی ضروریات نہیں ہیں. ان کو بھوک پیاس, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا, غم کا احساس نہیں ہوتا. ان کا نہ کوئی تکلیف آتی ہے, نہ کوئی بیماری آتی ہے, نہ تھکان ہوتی ہے, نہ نیند آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی جسمانی ضروریات نہیں ہے. اس لیے فرشتے عبادت کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جبکہ انسان کے ساتھ اللہ نے یہ ساری ضروریات لگائی ہوئی ہیں. انسان کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن ان چیزوں سے وہ بے نیاز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر وہ نبی بھی ہو, کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ کے مرتبے کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے وہ نبوت کا ہے. آدمی نبی بھی ہو جائے تب بھی اس کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, تھکان کا احساس ہوگا, سردی گرمی کا احساس ہوگا, نیند آئے گی, بیماری آئے گی, تکلیفیں آئیں گی. قرآن مجید میں جب اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے, اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں, کفار مکہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں, یہ کھانا کھاتے ہیں, یہ پانی پیتے ہیں, یہ بازار کو جاتے ہیں, یہ شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کیسے رسول ہیں؟ ان کی نظر میں رسول کا مطلب یہ تھا جو ان ساری چیزوں سے فارغ ہو. تو انسان کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے ان ضروریات سے وہ بے نیاز نہیں ہے. لیکن جب انسان تمام ضروریات کے ہونے کے باوجود, گناہوں پر طاقت ہونے کے باوجود, کھانے پینے پر طاقت ہونے کے باوجود, جب رمضان کے مہینے میں انسان کھانے سے رکتا ہے, پینے سے رکتا ہے, ضروریات سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے, تو اس کا یہ بچنا کمال ہے. اس کا یہ بچنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت پر جنت کے فیصلے فرمائے ہیں. وہ جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جنت عرضها السماوات والارض. جنت کی لمبائی کو چھوڑو, جنت کی جو صرف چوڑائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی لمبائی چوڑائی کو اکٹھا کر لیا جائے, جنت کی چوڑائی ہی اس سے زیادہ ہے. اب ایک آسمان, یہاں سے پہلا آسمان, پھر وہاں سے دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, کتنی لمبی مسافت ہو گئی, اس بیچ میں کتنا لمبا فاصلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کی چوڑائی ہی اتنی, لمبائی کا تو تذکرہ ہی چھوڑ دو. یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, جو گناہوں پر طاقت ہونے کے باوجود, گناہوں پر قدرت ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. بتائیے, اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی جنت کے وعدے کیے ہیں؟ فرشتوں کے لیے کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے. کتنی بھی عبادت کر لے ان کو جنت نہیں ملے گی. جنت کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے, جناتوں کے لیے ہے, کیونکہ ان کی عبادت کرنا کمال ہے, فرشتوں کی عبادت کرنا کمال نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا. ادھر ان کے بھی دل میں خیالات آنے لگے تھے کہ ماحول ہے, تنہائی ہے, دعوت بھی مل رہی ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, اکیلے گھر کے اندر ہیں, محل کے اندر ہیں. ایسے ماحول میں یوسف کے دل میں بھی خیالات آنے لگے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یوسف کے دل میں بھی اس کے تعلق سے خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا یوسف علیہ السلام کی توہین ہے کہ ان کے دل میں خیال کیسے آیا, لیکن قرآن کہتا ہے یہی تو یوسف کا کمال ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام, قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تمام اسباب کے موجود ہونے کے بعد بھی بچ کے دکھایا, یہ کمال ہے. اگر یوسف کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آتا, اگر یوسف کے پاس گناہ کی طاقت ہی نہ ہوتی, اگر یوسف علیہ السلام گناہ کرنے کی قوت ہی نہ رکھتے, پھر زلیخا 1000 دعوت دیتی رہتی, کیا فرق پڑتا؟ اب کوئی عورت جائے کسی پلر کو دعوت دیتی رہے کہ ہمارے ساتھ بدکاری کر لے, پلر کو کیا فرق پڑے گا؟
فرق تو اس کو پڑے گا جس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں گناہ کرنے کی، اس کے باوجود جب یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے گناہ سے بچ کے دکھایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا عبادت میں لگنا، ان کا گناہوں سے بچنا، ان کا کھانے پینے سے رکنا یہ کمال نہیں ہے۔ اور انسان جس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پھر بھی اللہ کے حکم پر کھانا نہیں کھاتا، اللہ کے حکم پر پانی نہیں پیتا، اس کو جسمانی ضروریات بھی ہیں لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، یہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ گویا کہ ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے اور اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ جنت۔ اب گویا یہ مال، یہ جسم، جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا، خرید بھی وہی رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اسی نے پیدا بھی کیا، پھر کہہ رہا ہے میں نے اس کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے تم کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو گویا کہ اب یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ بکا ہوا مال ہے، اور بکا ہوا مال مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی دکان پر کوئی آتا ہے اور سامان خرید کر چلا جائے، قیمت بھی دے دیں، تو آپ اس کو دوسرے کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے ہیں، منع کیا گیا ہے کہ بکا ہوا مال دوسرے کو نہیں بیچا جا سکتا۔ تو اللہ نے اس مال کو خرید لیا ہے، جنت اس کے بدلے میں وعدہ بھی کر لیا کہ ہم تم کو جنت دیں گے۔ اب اگر اللہ چاہتے تو اللہ یہ کر سکتے تھے کہ اب چونکہ یہ مال، یہ جسم میں نے خرید لیا ہے، اب 24 گھنٹے صرف عبادت میں لگے رہو، نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہیں کہیں آنے جانے کی اجازت، نہیں گھومنے پھرنے کی اجازت، نہ رشتہ داروں سے مل سکتے ہو، نہ دوستوں کے ساتھ گھوم سکتے ہو، کہیں نہیں جا سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، کھیتی نہیں کر سکتے، پورا 24 کے 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو۔ اگر اللہ ایسا کہہ دیتا تو یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ اس نے خرید لیا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جب اس نے مال، اس جسم کو خرید لیا ہے تو وہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ نے جسم کو خرید بھی لیا، بدلہ بھی دے دیا، پھر مال کو بھی ہمارے حوالے کر دیا کہ جاؤ اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، گھوم پھر بھی سکتے ہو، سو بھی سکتے ہو، بس چند اوقات، چند لمحے، چند گھڑیاں دن کے اندر 24 گھنٹے ہم نے تم کو دیے ہیں، ان میں سے چند گھنٹے، 2 یا 2.5 گھنٹے تم ہماری عبادت میں لگا دینا۔ فجر میں کتنا وقت لگتا ہے، ظہر میں کتنا لگتا ہے، عصر میں کتنا لگتا ہے، مغرب میں کتنا لگتا ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ پورے کو اگر جمع کریں گے تو 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بن رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا بس اتنا وقت ہماری عبادت میں لگا دینا، باقی سارا تمہارا ہے، تم جہاں چاہو استعمال کرو، لیکن میری نافرمانیوں سے بچنا۔ ہاں یہ رکھنا کہ اس جسم کو میری مرضیات میں استعمال کرنا، میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جب اجازت دے دی اور اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتے ہو، تو جب آدمی کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی کو انگلی پکڑاؤ گے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انسان نے دیکھا اللہ نے اجازت دے دی تو ایسا غافل ہوا کہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہو گیا، نہ نمازوں سے مطلب، نہ دین سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، کسی بھی چیز سے واسطہ نہیں۔ اللہ نے اس غفلت کا تدارک کرنے کے لیے، اس کوتاہی کا تدارک کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے جو تم غفلتوں میں گزارتے ہو، اب اس مہینے کے اندر اپنے معمولات کو تبدیل کرو، اپنے اوقات کو تبدیل کرو، اور اس مہینے کو خاص طور سے عبادت کے لیے وقف کرو، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، نوافل کے لیے، روزے کے لیے، تراویح کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ پوری 11 مہینے کی جو غفلتیں ہیں ان سے چھٹکارے کے لیے، ان سے صفائی کے لیے، اس گندگی اور اس غلاظت کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کے معنی جلانے کے آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کو جلانا، رمضان کا نام رمضان اس لیے ہے کہ 11 مہینے کے گناہوں کو اس مہینے میں جلا دیا جاتا ہے۔
11 مہینے کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اگر اس مہینے میں ہم رب کو راضی کر لیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. یعنی ایسے موقع پر، ایسے متبرک مقدس بابرکت موقع کے اوپر بھی اگر تم رب کو راضی نہ کر سکے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہ نکال سکے، رب کے حکم پر چند دنوں کے لیے کھانا پینا نہ چھوڑ سکے، تو پھر تمہاری مغفرت کے لیے کوئی اور وقت نہیں آنے والا. یہی چانس ہے، یہی لمحہ ہے. اس لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے رمضان کے ہم کے بالکل قریب کر دیا ہے. نہ جانے آئندہ کا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کتنے سارے لوگ تھے چلے گئے اور انہوں نے گزشتہ رمضان گزارا تھا، اس رمضان میں موجود نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ عبادتیں، یہ اوقات، یہ لمحے جو ہیں بہت قیمتی ہیں. اتنے قیمتی ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی بنو خزاعہ میں سے ایمان قبول کیے. ان میں سے ایک شہید ہو گئے اور ایک کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، اور وہ بھی بستر پر ان کا انتقال ہوا. پہلے جو تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن دوسرے کا انتقال بستر پر ہوتا ہے، 1 سال کے بعد ہوتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا اس کو پہلے اللہ نے جنت میں داخل کیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں داخل کیا. میں نے اس خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے وہ تو بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو اپنی فطری موت مرا ہے، جو بستر پر مرا ہے، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اس سے 1 سال زیادہ عبادتیں کی ہیں، 1 مہینے رمضان کے روزے زیادہ اس سے رکھے ہیں، 1 سال کی نمازیں اس نے زیادہ پڑھی ہیں. فرمایا خدا کی قسم دونوں کے مراتب میں جنت کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی جو فرق زمین اور آسمان میں ہے دونوں کے مراتب میں اتنا فرق ہے کہ اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال نامے میں 1 مہینے 1 سال کی عبادات زیادہ ہیں، 1 مہینے کے روزے زیادہ ہیں. تو یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ آدمی اگرچہ شہادت کی موت نہ پائے لیکن عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام طور پر جو ہم سے کوتاہی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے کہ چلو ابھی زندگی لمبی پڑی ہوئی ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال عبادت کر لیں گے، اگلے سال پھر رمضان آئے گا، جائے گا کہاں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں لوگوں نے ان کی تھکاوٹ، کمزوری اور بے بسی کو دیکھ کر کہا آج آپ کام پر نہ جائیں، آج کام نہ کریں، کل کر لیجئے گا. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آج 1 دن کا کام مجھے کرنا ہے وہ مجھے دشوار ہو رہا ہے، کل مجھے 2 دن کا کام کرنا پڑے گا، وہ کتنا دشوار ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ آج کے عمل کو کل پر نہ ڈالیں، جو موقع دیا ہے اللہ نے، جو فرصت دی اسی کو غنیمت سمجھیں. اب اگر ہم اس مہینے کی قدر نہیں کرتے اس کا مطلب یا تو ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے یا پھر ہمیں اپنی زندگی پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے کہ نہیں اگلے سال بھی ہم زندہ رہیں گے، پھر زندہ رہیں گے، پھر زندہ رہیں گے. تو یہ تو ہمیں زندگی پر زیادہ بھروسہ ہے یا تو پھر ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے. حالانکہ اس مہینے کا ثواب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ثواب کے بالکل سمندر کھول دیتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم تضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ انسان کا عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے. انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے 10 سے لے کر کے 700 تک نیکی کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ جیسا عمل کریں گے، عمل میں جو قوت ہوگی، جو اخلاص ہوگا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کسی کو اس کے عمل کا 10 گنا ملتا ہے، کسی کو 100 گنا ملتا ہے، کسی کو 200 گنا ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے. فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. یعنی اس کا بدلہ کتنا دوں گا کچھ پتہ نہیں ہے.
جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ کتنا دوں گا کچھ پتہ نہیں، تو ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ دوسری نیکیوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ روزہ خاص میرے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ کھانا پینا، ضروریات سے بچنا، نیند سے بچنا، یہ ساری چیزیں کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں۔ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے تو کھانے سے بچتا ہے، پانی سے بچتا ہے، ضروریات سے بچتا ہے۔ جب رات کو تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو نیند کو قربان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا رب انی منعتہ الاکل والشرب فی النہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوت سے روکا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری طرف روزہ کہے گا، دوسری طرف قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم فی اللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اس کو نیند کا تقاضا تھا، لیکن اس نے میری محبت میں آ کر تراویح پڑھی ہے، قرآن کو سنا ہے یا پڑھا ہے، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، رمضان کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور روزے کے اور جو ہے قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے خوش دلی سے روزہ رکھیں، خوش دلی سے تراویح پڑھیں، کوئی بھی مشقت ہو اس کو برداشت کریں۔ جب دنیا کی اجر کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی مشقت ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ مشقت اٹھانا پڑے تو ہمارے چہرے پر شکن نہیں آنا چاہیے، خوش دلی سے اس کو، بشاشت سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کیوں؟ یدعو شہوتہ وطعامہ لاجلی، کیونکہ میرے وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی ضروریات کو چھوڑتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان اور مکان کے بدلنے سے اعمال کا ثواب بدل جایا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر انسان محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر انسان ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر انسان مسجد اقصیٰ میں سب نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بعض روایتوں سے 50,000 کی 25,000 نمازوں کا، اگر انسان مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایسے اعلیٰ اختلاف و روایت 1,000، 25,000 اور 50,000 روایتوں کا تذکرہ آتا ہے، ثواب کا ملتا ہے۔ اور فرمایا جو مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے مکان کے بدلنے سے ثواب بدل گیا، گھر میں پڑھو گے تو صرف 1 نماز، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 27 نماز ہو جاتے ہیں، پھر ایسے ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسی نیکیوں کا مسئلہ ہے، آپ رمضان میں عبادت کریں گے اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا، آپ غیر رمضان میں عبادت کریں گے اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو 1 روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی اور اوقات میں جو مخصوص اوقات میں آپ دن میں کتنے بھی نوافل پڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو زمان اور مکان کے تبدیل ہونے سے عبادت کا ثواب بدل جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم یوم فی رمضان افضل من 1000 یوم، فرمایا رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 روزوں سے افضل ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے ایک بھی رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی روزہ رکھے گا اس کا ثواب اس کو نہیں مل پائے گا۔ یعنی روزے کی تو قضا ہو جائے گی، روزہ جو چھوٹا تھا اس کی قضا تو ہو گئی، لیکن نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو اجر و ثواب اس سے چھوٹا ہے،
جو نعمت اس سے چھوٹی ہے ساری زندگی بھی روزہ رکھے وہ قدر و منزلت وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا تسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیر رمضان. رمضان میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس سے زیادہ افضل ہے. فرمایا رکعات فی رمضان افضل من 1000 رکعات فی غیر رمضان. فرمایا رمضان میں آپ 1 رکعت نماز پڑھیں اور غیر رمضان میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں تو رمضان کی 1 رکعت نماز غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے بڑھ جاتی ہے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رمضان کے عظمت اور فضیلت کے حوالے سے عرض کی ہے. وقت مختصر ہو چکا ہے ورنہ ابھی باتیں تو بہت ساری تھیں. آخر میں بس 2-4 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، ہمارے سلف صالحین جو گزرے ہیں، ان کا معمول کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے احسوا ہلال شعبان علی رمضان، کہ شعبان کے چاند کا حساب رکھو تاکہ رمضان وقت پر شروع ہو سکے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ حساب شعبان کے چاند کا رکھتے تھے کسی اور مہینے کے چاند کا اتنا حساب نہیں رکھتے تھے رمضان کی وجہ سے. کیونکہ اگر شعبان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، اب آج 29 تاریخ ہے کہ 30 تاریخ ہے کہ 28 تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ شعبان کی آج کتنی تاریخ ہے، پتہ چلا کہ کل رمضان شروع ہو گیا، آپ کو معلوم ہی نہیں چلا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے صحابہ کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے، آخری دنوں میں خطبے بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ سوال کیا، ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، تمہارا کون سی چیز استقبال کر رہی ہے اور تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو. تو جب 3 مرتبہ سوال کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. تو فرمایا کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے، کسی دشمن سے لڑائی کے لیے جانا ہے جو آپ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو پھر فرمایا پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے اندر فلاں عبادات کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو تنبیہ کیا کرتے تھے. صحابہ کا اپنا معمول کیا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اذا نظروا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظروا ہلال شعبان، کہ صحابہ کرام جب شعبان کے چاند کو دیکھ لیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اکبوا علی کتاب اللہ وقرؤوہ نہا، کہ وہ قرآن مجید کو سینے سے چمٹانا شروع کر دیتے تھے، اس کو پڑھنا اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے. لِيَتَقَوَّى بِهَا الضَّعِيفُ وَالْمِسْكِينُ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ، تاکہ ضعیفوں مسکینوں کو رمضان پر قوت حاصل ہو جائے، وہ روزوں کو فراغت سے رہ سکیں، روزی کی فکر ان کو نہ ہو. اور فرمایا جو حکمران ہوتے تھے، جو والی لوگ ہوتے تھے، جو گورنر لوگ ہوتے تھے، وہ قیدیوں کو بلاتے تھے، جس کو جو سزا دینے کے لائق ہوتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، ورنہ سب کو آزاد کر دیتے تھے شعبان ہی میں. اور فرمایا جو تاجر لوگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے، جن سے کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا تھا وہ معاملہ کلیئر کر لیتے تھے. اس کے بعد فَإِذَا نَظَرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ اغْتَسَلُوا وَاعْتَكَفُوا، اور جیسے ہی وہ رمضان کے چاند کو دیکھتے تھے غسل کر کے اعتکاف میں لگ جاتے تھے، یعنی مستقل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیتے تھے. اسی طرح سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان کے 6 مہینے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دیجیے کہ ہم رمضان آنے کے بعد کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی معذوری میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے رمضان میں عبادتوں کا موقع نہ ملے. تو وہ 6 مہینہ پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. تو یہ ہمارے اکابرین کا، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ گرمیوں کے، ریگستان کی گرمیوں میں، جھلستے دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور ہمارے لیے ایئر کنڈیشن میں
اے سی کے اندر عبادت کرنا، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو ہے رمضان کی تیاری کرتے تھے کہ عبادت میں، تلاوت میں، ذکر اور اذکار میں ان کو مزہ آتا تھا، اور ہم رمضان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ نئے نئے کپڑے ہوں، گھر کے جو ہے نئے کلر چڑھائے جائیں، قسم قسم کے کھانے ہوں۔ ان کے روزوں کی پہچان کیا تھی؟ وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور ہمارے روزوں کی پہچان کیا ہے؟ قسم قسم کے کھانے ہیں۔ ان کے پاس افطار کے لیے اتنی کھجوریں تھیں جو گنی جا سکتی تھی، چند کھجوریں ہوتی تھی افطار کے واسطے، اور ہمارے پاس اتنی ڈشیں تیار ہوتی کہ ہم گن نہیں سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو معمول تھا کہ وہ آخر عشروں میں اعتکاف کرتے تھے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہمارا آخر عشرہ جو ہے مارکیٹنگ کرنے میں، کپڑے خریدنے میں اور ان چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہم جو فضول رسومات میں، افطار پارٹیوں میں اور ہنگاموں پر پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے چند معمولات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے آنے کے وقت کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اس کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تیاری اتنے ہی پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مہمان کے استقبال کی تیاری نہ کیا ہو تو جب مہمان آ جاتا ہے تو اس کو رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، ذلت اٹھانی پڑتی ہے، منہ چھپانا پڑتا ہے، اور کہتا پھرتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو مہمان آ گئے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس لیے پہلے ہی سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، پہلے ہی سے اپنے آپ کو وقف کر لیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہماری عبادات ہوں گی، جو ہماری جو تلاوات ہوں گی، جو ذکر اور اذکار ہوں گے، یہ آخرت کے ہمارے منازل کو، آخرت کے ہمارے درجات کو طے کر